من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر لي ولا تيسر لي وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یافتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و ذرا واسطے خاص، جس پوری دنیا کائنات خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام اور علماء دین تے. گرامی قدر سامعین حضرات، رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارکہ
اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال اول وقت پڑھنے واسطے اسی مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ چند دنوں تو بعد ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑی شریعت جڑا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس شریعت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں چند ایک ضروری باتاں دا ذکر فرمایا ہے، انہاں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان بندے دی زندگی دنیا تے دو طریقیاں دے نال چلتی ہے۔ جنہوں اللہ رب العالمین نے صحت دیتی ہے، ایمان دیتا ہے، سلامتی والی زندگی دیتی ہے، وہ بندہ دنیا کے رہ کے یا تو اپنی جنت کما رہا یا تو اپنی اور بندہ جہنم کما رہا ہے۔ جس طرح ایک گڈی چلتی ہے، اپنے سفر تے روانہ ہوتی ہے، سواریاں اس گڈی کے اندر بیٹھ جاندیاں جی، مختلف مقامات تے سواریاں اتردیاں جاندیاں نے۔ اسی طریقے طرح جڑی زندگی اللہ رب العالمین نے دیتی ہے، یہ ہمیشہ دی زندگی نہیں، بلکہ ہمیشہ دی زندگی قیامت والا دن تو شروع ہونی ہے بندے دی۔ ہمیشہ والی زندگی بھی دو طریقے دے نال ہوئے گی، یا تو قیامت والے دن اللہ پاک خوبصورت جنت دا بندے نو مہمان بنا دیں گے، یا ہمیشہ والی جہنم دے اندر بندہ چلا جائے گا۔ راستے دو ہی نے، ہن ہر بندہ اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے ذہن دے نال سوچ لوے کہ میں جنت والے رستے تے چل کے قیامت والے دن آسانی دے نال جنت دے اندر جانا، یا برے اعمال کر کے قیامت والے دن جڑی جہنم اللہ پاک نے نافرمانا واسطے تیار کیتی ہے، میں اس جہنم دے اندر جانا۔ اج دے رمضان المبارک دے آخری خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال ایک بڑا ضروری پیغام تہاڈے نال شیئر کرنا ہے۔ میری زندگی دا ایک بڑا بہت ہی ماٹو اور اہم ترین خطبہ ہے اج دا۔ یہ خطبہ ہر گھر دی ضرورت ہے تے ہر بندے دی ضرورت ہے، وگرنہ تسی دیکھ لو، تسی عدالتاں دے اندر چلے جاؤ، تسی اگر کسی وکیل دے کولوں پوچھو گے نا اج ساری دیہڑی تسی کنے کیس لکھے آ، کوئی تھانوں وکیل کہے گا اج میں طلاق دے 50 کیس لکھ دیتے آ، میں خلا دے انے کیس لکھ دیتے آ۔ تسی پاکستان دی جیڑی بھی عدالت دے اندر چلے جاؤ، تسی کسے بھی بندے دے کولوں جا کے سوال کر دو، کسے بھی تسی وکیل دے کولوں پوچھ لو، وہ تھانوں یہی جواب دے گا اج سارا دن میں خلا دے انے کیس لکھے آ، طلاق دے میں انے کیس لکھے آ۔ بلکہ لوگوں کی زندگی دے اندر سکون نام دی چیز نہیں ہے، ہر طرف پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، آخرکار انہاں ساریا چیزاں دی وجوہات کی نے؟ اج دے خطبے دا موضوع ہے کہ بیوی ہو تو ایسی، شوہر ہو تو ایسا۔ آ جڑی بندے دی ازدواجی زندگی ہے نا، اس ازدواجی زندگی دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے مقامات پہ کیتا ہے کہ اگر بندے دی زندگی دے اندر سکون آ جاوے، اطمینان آ جاوے، تو بندے کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، تو بندے دا قیامت والا دن بھی اللہ پاک بہتر کر دیتے ہیں۔ اور جڑی ازدواجی زندگی ہے نا، میاں بیوی دی لڑائی، آپس میں جھگڑا، فساد، پریشانیاں، اندیاں وجوہات دے وچ سب تو پہلی وجہ جڑی مینوں تلاش دے اندر کرن دے نال ہوئی ہے،
اللہ رب العالمین نے نا ہر بندے کا ذہن، ہر بندے کی سوچ ایکو جی نہیں بنائی۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے تے ایک خامد ہے، انہوں کی سوچ مختلف ہے، انہوں کا نظریہ مختلف ہے۔ اس کی سب تو بڑی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح جڑا دولت ہے، مال ہے، یہ ہر بندے دے کولو ایکو جہا نہیں ہوندا، کسی دے کولے دولت تھوڑی آ تے کسی دے کولو دولت زیادہ آ۔ ادھر ہی فرمایا جڑا اخلاق آ جڑا کردار آ جڑی سوچ ہے، یہ فرمایا ہر بندے دے کول ایکو جی نہیں۔ کوئی بندے اکھڑ مزاج نے، کوئی بندے غصے والے نے، کوئی بندے دل دے نرم نے، کوئی بندے دل دے سخت نے۔ میں جس طرح دنیا تے ہر بندہ مالدار نہیں نہ ہو سکتا، اتنے ہی فرمایا دنیا تے ہر بندہ اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے سب تو پہلی چیز میاں بیوی دے رشتے دے اندر اگر بندے نو سمجھ آ جاوے نا کہ ہر بندے دا مزاج ایکو جہا نہیں ہوندا، ہر بندے دی سوچ ایکو جی نہیں ہوندی، بس بندہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ دے کولو بندہ دعا کرتا رہے کہ اللہ جڑی نویں زندگی شروع ہو گئی ہے، اس زندگی دے اندر برکت دینے والا تو ہی ہے، رحمت دینے والا بھی تو ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بندہ ازدواجی زندگی پڑھے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کولو پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے روزانہ دے معمولات کیڑے نے؟ حضرت عائشہ بیان کردیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں زندگی بسر کیتی ہے، اج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سالن دے اندر مرچ ود پی گئی، گھٹ پی گئی، اف تک نہیں گیا۔ اگر برتن ٹوٹ گیا ہے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولو پیالہ گر گیا تے پیالہ ٹوٹ گیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت عائشہ نے مخاطب کر کے فرمایا تہاڈی مومنہ دی ماں جڑی ہے وہ غصے دے اندر آ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی تربیت کیتی ہے، اگر کسی بندے دے کولو غلطی ہو گئی، بیوی دے کولو ہو گئی ہے یا شوہر دے کولو ہو گئی ہے، غصہ نہیں کیتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دے نام پیغام دیتا ہے یہ بھی انسان ہے، ہر بندے دے کولو غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ چھوٹی چھوٹی غلطی نو لے کے توڑتا رہے پھر گھر نہیں بستے، پھر اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں برکتاں نہیں ہوندیاں ہوتے، بلکہ بندہ یہ گل سوچ لے آج جڑی میرے نکاح کے اندر ایک بندی آئی ہے یہ بھی انسان دا فرشتہ نہیں، ہر بندے دے کولو غلطی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر اندے دے کولو غلطی ہو گئی ہے غلطی میرے کو بھی ہو سکتی ہے۔ سب تو بڑی جڑی پرابلم ہے لوگوں دے مزاج نہیں، لوگ بڑی جلدی غصے دے اندر آ جاتے ہیں، لوگوں کو پارا چڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جڑیاں حدیث کو پتہ چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند ایک شاید مواقع ہون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے دے اندر آئے ہون، ورنہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے کبھی غصہ نہیں آیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی بندہ ظلم کر گیا، زیادتی کر گیا، کنیاں بھی تکلیفاں دے گیا، نبی پاک نے کبھی بھی کسی دے نال غصے دے نال گل نہیں کی۔ نبی پاک دی گھریلو زندگی دیکھ لو، مسجد والی زندگی دیکھ لو، صحابہ کرام دے نال زندگی دیکھ لو، حتیٰ کہ دشمناں دے نال نبی پاک دی زندگی دیکھ لو، دشمناں نے تکلیفاں دیتیاں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دشمن نو بد دعا نہیں دیتی، کسی دشمن نو گال نہیں کڈی، کسی دشمن نو مردہ نہیں کیا، بلکہ سارے دشمناں دے نال اگر گفتگو کیتی ہے تے بڑے تحمل تے پیار دے نال کی۔ آخری بندے کی اصل کے اندر زندگی ہے، گھریلو زندگی کے اندر اگر غصہ آ جائے پھر اللہ پاک کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین دیاں اتنے برکتاں نہیں ہوندیاں۔ بندہ گل گل تے غصے کے اندر آ جائے، گل گل تے بندہ زبان دے وچ اپنی بیوی نو گال کڈے، بچیاں نو گال کڈے، اندے نال گھر تے اچھا اثر نہیں پیندا، بلکہ بچیاں دے ذہن تے بھی وہی گالاں ساری زندگی رہندیاں تے میاں بیوی دی لڑائی جدوں بچے دیکھتے ہیں نا پھر بچیاں تے اثر وہی ہوتا ہے جڑا میاں بیوی کرتے ہیں۔
اس واسطے انہاں چیزاں تے بڑی ضرورت ہے غور و فکر کرن دی، ورنہ ہر دوسرے گھر دا یہ مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پریشانیاں عذاباتاں دی زندگی لوگ بسر کرتے پئے آ۔ اتنی خوبصورت اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے، اس زندگی نو اسی ایسے طریقے کے نال گزارنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سانو اسلام کی نال جنت کے اندر داخل کر دے۔ دوسری جڑی سب تو اہم ترین وجہ ہے، آ وجہ اگر گھر کے فرد نو سمجھ آ جائے تے گھر جنت بن جاتا ہے۔ جڑی تسی دھی بیاہ کے آتی ہے نا، اس دھی دے ذہن دے اندر ہونا چاہیے ایک میں ماں پیچھے چھڑ کے آتی آ جڑی میری ساس ہے نا، یہ میری ماں بھی ہے تے یہی میری سارا کچھ ہے۔ جب بندیاں دے ذہناں دے اندر آ چیز ڈال دی جاتی نا، ساڈے اتنے معاشرے دے اندر الٹ تیاری کرائی جاتی ہے۔ ماں اپنی دھی نو کہندی آ، بھیڑا بھرا کہندے آ، ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں، اگر کوئی وادا گھاٹا ہو گیا چنگی فون تے سانو کر دیں۔ جنہاں نے چوری سماں رکھیاں، چوری کوٹھیاں تے چڑھ کے فون کیتے، وہ گھر نہیں وسے۔ بندہ تحمل دے نال اگر تو اس گھر دے اندر سی نا، ماں دے نال وادا گھاٹا ہو جاتا سی، لڑائی ہو جاتی سی تے ماں دے کولوں بندہ معافی مانگ لینا، معذرت کر لینا۔ نویں گھر کے اندر آئیاں، تیری جڑی سس ہے تیری ماں وا، اگر جڑی آن والی بہو ہے وہ اپنی سس نو ماں کا رتبہ دے دے تے اللہ پاک ساریاں کمیاں گبائیاں پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما دیتا۔ تے بعد سساں دا رویہ بھی دھیاں دے نال ٹھیک نہیں، ایسیاں واللہ پابندیاں سساں نے ظلم کردیاں نے، تشدد کردیاں نے اپنی بیٹی دے اندر، تے جڑی گھر دے اندر نویں دھی لے کے آندی آ ان دے اندر کہانی بنڈ شروع ہو جاتی ہے، ظلم شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی گھر نہیں وسدے۔ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن تے ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے بڑی انوکھی چیز کا ذکر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ نساء دی پہلی آیت دے اندر میاں بیوی دی ازدواجی زندگی دے چند اصول ضوابط بیان کیتے ہیں۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کرے، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة۔ پہلے آیت دے ٹکڑے دے اندر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت دے نام ایک پیغام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی روئے زمین تے اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، کسی نے کلمہ پڑھیا ہے یا کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کائنات دے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ۔ کیڑا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس مالک نے تانوں ایک نفس تو پیدا کیتا ہے، ایک نفس تو پیدا کرن تو بعد فرمایا میاں بیوی دا ایک رشتہ بنا دیتا ہے۔ یہ جڑی سورۃ نساء دی آیت نمبر ہے کہ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے پوری امت دے نام ایک پیغام دیتا ہے۔ او بھائی جان، اپنا کس کام دیا ہے، تکبر تے غرور کس کام دا ہے، کیڑیاں زندگی دیاں بہانیاں دے اندر بہاراں دے کے پھر رہا ہے۔ ایک گندے پانی دے نطفے تے تینوں سے انسانہ پیدا کیتا ہے، پھر تکبر کیوں ہے، فرمایا غرور کیوں ہے، فرمایا قبرستان دا جا کے چکر لگایا کر، اب بڑے بڑے عہدے دار، انا والے، تکبر والے، غرور والے مٹیاں دی ڈھیریاں دے اندر چلے گئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا ربنا
وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ فرقان دے اندر اللہ رب العالمین نے اس دعا دا ذکر کیتا ہے۔ اگر یہ دعا بیوی پڑھے تے ان دا مطلب پتا کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ بیوی کہندی ہے یا اللہ جڑا شوہر ہے ان دی طرف میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا دے، تے یا اللہ جڑی سانو تو اولاد دینی ہے اس اولاد نو یا اللہ متقین دا امام بنا دوی۔ اگر دعا شوہر پڑھے تے بیوی دے حق دے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا دے اندر فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی دا آپس دے اندر رشتہ بن گیا تے اللہ رب العالمین دے کولو کوئی دعا کرنی ہے، یا اللہ آج جڑا تو رشتہ ساڈا بنا دیتا ہے جوڑے آسماناں تے بن دیا، یا اللہ رحمت کرنے والا تو ہے، برکت کرنے والا تو ہے۔ تے بندہ اللہ رب العالمین نو کہندا کہ یا اللہ بیوی دی طرفوں میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا دوی، یا اللہ جڑی سانو اولاد دوی اس اولاد نو یا اللہ متقین دا امام بنا دوی، یا اللہ اس اولاد نو بھی ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دوی۔ اس دعا دے بڑے فوائد نے۔ اگر میاں بیوی اس دعا نو مسلسل پڑھتے رہنا اللہ رب العالمین گھریلو زندگی بندیاں دی بڑی خوبصورت کر دیندا ہے۔ بندہ ہر دعا دے اندر ہر نماز دے اندر اللہ رب العالمین نو ایک ہی پکار لگا کے کہندا ہے کہ یا اللہ آج جڑا رشتہ بن گیا ہے اس رشتے نو یا اللہ ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دوی، تے یا اللہ جڑی تو سانو اولاد دینی ہے اس اولاد نو بھی یا اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا دوی۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہن میں تواڈے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے سیرت نبی تو میں چند ایک سنہرے واقعات رکھن لگا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی، شوہر ہو تو ایسا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے تے ایک تجارت دا کام کردے نے، مختلف ملکاں دے اندر جا کے تجارت کرتے ہیں، کسی اس ملک دے اندر کسی اس ملک دے اندر۔ ایک دن ایسا ایک جڑے صحابی رسول نے اپنی بیوی دے کول آئے تے اپنی بیوی نو آن کے کہن لگے آ جڑے میں پیسے جمع کیتے ہیں ساری زندگی میں تجارت کیتی ہے تے اللہ رب العالمین نے اپاں نو 4 لاکھ درہم دے دیتا ہے، انہاں پیسیاں دا ہن کی کرنا ہے؟ اور میں دسن لگا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دیاں اگر بندہ دی زندگیاں پڑھے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ انہاں لوگاں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کیتی ہے۔ تے اے بیوی نے پتہ کیا کیا ہے آج جڑے تواڈے بہن بھراواں نا اے بڑے غریب آ، انہاں دا کوئی والی وارث نہیں، تواڈے والدین بھی فوت ہو چکے آ جڑا 4 لاکھ درہم چا کے اپنے بھراواں نو دے دیو جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں۔ بیوی نے اے نہیں آکھیا اپنیاں ضروریات تا پوریاں نہیں ہوندیاں، تسی بھراواں دیاں ضروریات پوریاں کرنیاں شروع کیتیاں ہے۔ ایتھے اکثر گھراں دی لڑائی پتہ کیڑی ہے؟ اے چھوٹا بھرا وا یتیم آ مسکین آ، بیوی کہندی ہے یا اینو رکھ لا یا مینوں رکھ لا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا سب تو انمول پہلو ساڈے سامنے آوے نا پتہ چلدا ہے لوگاں نے اثار کیتا ہے، ایسے لوگ گزرے نے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی نو کس طرح خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک اور پیارے صحابی نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام
لگائی آ جڑا ایک کھجوراں دا درخت نا اس نو اگر کوئی خرید کے دے دے گا تے کل قیامت والے دن میں اللہ رب العالمین دے کولوں اس نو جنت دے اندر بڑا خوبصورت باغ لے کے دواں گا۔ ایک نا صحابی رسول نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے اس بندے دے کول چلے گئے جس بندے دا کوئی درخت سی گا کھجور دا، کہندے مدینے دے اندر فلاں جگہ تے میرا باغ ہے تے اس باغ کے اندر 600 درخت لگا ہویا ہے، 600 درخت تو لے لا تے ایک کھجور دا ٹکڑا مینوں دے دے۔ تے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے اپنا 600 درختاں دا باغ اس بندے نوں فرمایا فروخت کر دیتا تے نبی علیہ السلام دے کول آن کے بیٹھ گئے تے نبی علیہ السلام نے اس صحابی دی طرف دیکھ کے فرمایا او اللہ دیا بندیا جڑا سودا تو کر کے آیا ہے قیامت والے دن اس تو ڈبل تے تو میں رب العالمین دے کولو جنت دے اندر لے کے دواں گا۔ اے جڑا باغ دا صحابی رسول نے فروخت کیتا ہے اس باغ دے اندر انہاں دی بیوی موجود آ، اے نبی علیہ السلام دے صحابی باغ دے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی آواز مار کے کہندے کہ اپنا سامان لے کے باہر آ جاؤ، اس باغ دا میں سودا اللہ رب العالمین دے نال کر کے آیا ہے۔ تے بیوی نے پوچھا ہے کس طرح دا سودا کیتا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ جڑا کھجوراں دا درخت ہے اے مینوں لے کے دے گا تے میں محمد قیامت والے دن اس نو جنت دے اندر ایک خوبصورت باغ لے کے دواں گا۔ بیوی نے اتنی گل سنی تے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کیتا ہے، کوئی گلہ نہیں کیتا، کوئی شکوہ نہیں کیتا کہ 600 درخت بیچ دیتا ہے، 600 درخت دے کے ایک کھجور دا درخت لے آئے، فوراً آتیا ہے بڑا سونا سودا کیتا ہے، اس نال دا سودا کوئی نہیں کہ آسانوں انہاں درختاں دے بدلے جنت دے اندر اللہ رب العالمین خوبصورت محلہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق دا موقع ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دے نال غزوہ خندق والے دن خندق ہون دے پہنے تے وقت بڑا گزر گیا ہے۔ ایک نا صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام دے پیٹ دی دیر طرف دیکھیا، میں کی دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا پیٹ نہ بالکل نہ لگیا ہویا ہے تے نبی علیہ السلام نو شدید قسم دی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اے صحابی بیان کرتے ہیں میرے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ نبی علیہ السلام صحرا دی گرمی ہے، اتنی سخت گرمی ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے تے نبی علیہ السلام کو خندق کھولتے پیا، کئی دن ہو گیا نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھاتا۔ اے صحابی بیان کرتے ہیں میں کام چھڑیا تے میں اپنے گھر دے اندر چلا گیا، میں اپنی جا کے بی بی نو آکھیا کہ نبی علیہ السلام دی جیڑی میں حالت دیکھ کے آیا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کئی دنوں تو بھوکے نے تے نبی علیہ السلام ساڈے نال خندق کھودے پئے نے۔ ہن دیکھیا جے ذرا بیوی ہو تو ایسی کردار ایسا بنایا ہے، سوچ ایسی بنائی ہے کہ پوری امت دے نام انہاں لوگاں نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے تے بیوی کہتی ہے کہ گھر دے اندر تھوڑے جے جو موجود آ، ایک چھوٹا جہا بکرا موجود آ، اینوں آپا کر لینے آ تے نبی علیہ السلام کو آپا کھانا کھلا دینے آ۔ اے صحابی واپس آئے تے نبی علیہ السلام نو آن کے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں جابر نے تہاڈی دعوت پکائی ہے، آن کے چند صحابہ نو نال لے آؤ تے دعوت کھاؤ تے نبی علیہ السلام نے فوراً آواز لگائی، 1400 صحابہ نبی علیہ السلام دے نال کام کر رہے سی، نبی پاک نے 1400 صحابہ کرام دے اندر آواز لگائی کہ سارے دی دعوت حضرت جابر نے اپنا
اپنے گھر کے اندر پکائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، فوراً اپنی بیوی دے کول آئے کہ چند بندیاں دا کھانا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ حضرت جابر نے ساڈی دعوت پکائی ہے۔ تے بیان کرتے ہیں صحابہ کی کوئی چند سو نہیں بلکہ 1400 صحابہ کرام آ رہے نے۔ تے بیوی کہندی ہے اوے اللہ دے اپنے بندیا جس پیغمبر نو تو کہہ کے آیا ہے اس پیغمبر نے اج ساڈیاں لاج رکھ لینی ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام آ گئے، نبی پاک بھی آ گئے۔ میں صحیح روایت کے اندر پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہن میاں بیوی دا آپس دے اندر اتفاق سی کہ کھانا کھلانا ہے، اسی اللہ دے بندیاں دی خدمت کرنی ہے، پورے جگ دا پیغمبر بھوکا ہے، خدمت کرنی ہے۔ میں حدیث کے اندر پڑھیا ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا تے کھانے کے اندر کمی نہیں آئی، ذرہ برابر بھی کھانے کے اندر کمی نہیں آئی۔ اس طرح دا لوگوں نے کردار سامنے رکھا ہے تے پھر اللہ رب العالمین نے کس طرح دیاں رحمتاں کیتیاں ہے۔ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے لوگوں جانتے کہ ساڈے گھراں دے اندر پریشانیاں ختم ہو جان، اللہ رب العالمین رحمتاں دے سارے دروازے کھول دین۔ پھر لوگوں صبر کرو، لوگوں استقامت دے اندر چلو۔ پریشانیاں دی مین سب تو بڑی خرابی پتہ کیڑی ہے؟ جڑا نبی علیہ السلام اسلام نے سانو طریقہ دسیا ہے، دین دسیا ہے، اس طریقے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تسی میاں بیوی دا آپس کے اندر تسی اپنے بچیاں دا رشتہ کرو، سب تو پہلے تسی دین دیکھو، نماز دیکھو۔ ساڈے تھے برادری دی پوجا، پیسیاں دی پوجا، بچی دین پڑھیے، بچی نے حفظ کیتا ہے، درس نظامی پڑھیے، اے بات ہے ذہناں دے اندر ایسا خمار چڑھیا ہویا ہے پیسے دا، برادری دا، بچی بے دین بچے دے نال بیاہ دتی ہے۔ یاد رکھی قیامت والے دن اس بچی نے تیرا گریبان پکڑنا ہے۔ اج تینوں تیری بچی تیری عزت دی وجہ تو، تیری سفید داڑھی دی وجہ تو کچھ نہیں نہ کہتی، قیامت والے دن تو اس بچی دا مجرم ہوئے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر تسی رشتہ کرنا ہے سب تو پہلے تسی عقیدہ دیکھو کہ اس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے، شرک تو نہیں کردا۔ ساڈے اتھے لوگ رشتہ کرن لگیا سب تو پہلے دیکھتے ہیں اس بندے کی جوب چنگی لگی ہے، اے کوئی نہیں دیکھتا، نہ چہرے تے داڑھی ہے، نہ بندہ نماز پڑھتا ہے، پرلے درجے دا جاہل انسان ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے۔ پھر پریشانیاں ہوندیاں ہیں، پھر اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے سب تو پہلے چیز سمجھو، رشتہ کر لگیا 1000 دفعہ سوچو۔ اگر کسی بندے دے کولو اچھا کاروبار نہیں ہے نا تو کوئی پریشانی نہیں، اگر نماز نہیں نا، داڑھی نہیں نا، دین نہیں نا، پریشانیاں ہوندی ہیں۔ میں ایسے گھراں دیاں تھانوں میں داستاناں سنانا ہے۔ واللہ بچی نے دین پڑھیا ہے، جہل دے نال شادی کیتی، ساری زندگی بچی نے رو کے گزاریا ہے کہ قاری صاحب نہ خود نماز پڑھتا ہے، شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، سودی کاروبار کردا ہے، میں روٹیاں تے منوں ماردا ہے، تشدد کردا ہے۔ یہ وجوہات کتوں بنتیاں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تسی دین دیکھ کے، نماز دیکھ کے، قرآن دیکھ کے رشتہ کر دیو، اللہ پاک خود بخود برکتاں دے سارے دروازے کھول دے گا۔ تے جنہاں لوگاں نے نہ مال دیکھیا نہ دین دیکھیا، تانوں میں تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہے۔ روپیہ کول نہیں سیگا، رشتہ ہو گیا ہے، اللہ پاک نے انیاں دولتاں دتیاں، دولت بھی دتی، اللہ پاک نے خوبصورت اولاد بھی دتی ہے، تے ساری زندگی دا اللہ رب العالمین نے سکون بھی عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے جیڑی شریعت ہے، جیڑا ساڈا دین ہے، اے ساڈا دین اے تا نہیں نہ کہہ رہا، کتھے لکھیا ہے پوری شریعت دے اندر
کہ بچے دا تسی مال دیکھو، دولت دیکھو، اکثر گھر بچے والے جڑے نا سب تو پہلے کی دیکھتے ہیں؟ جہیز دیکھتے ہیں۔ اج کل رواج بن گیا لوگوں کے اندر، جنی دیر تک پورا جہیز نہیں دیتا انی دیر تک لوگوں کے موڈ بنے ہوئے نے، لوگ رشتہ اول تک کرتے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ انہاں لوگوں نے دین پیچھے چھڈیا ہوا ہے۔ یہ تہاڈی جڑی پھلاں والی بیٹی ہے نا جن کی تسی پرورش کیتی ہے، کئی سال تسی ان کی پرورش کیتی ہے یار، ان کا رشتہ کرن لگیا 1000 دفعہ سوچو، میں جتھے رشتہ کرن لگا بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تسی منو انصاف دے نال دسو یار اس بچے دا کی قصور ہے؟ کی قصور اس بچی دا جن نے ساری زندگی دین پڑھیا ہے، ساری زندگی دین دا علم حاصل کیتا ہے، کالا کالا رسول اللہ نے تو ساری زندگی گزر دی ہے، اس بیچاری دا یا بیچاری دی رشتہ کرن دی باری آتی ہے، نہ چہرے تے داڑھی ہے نہ نمازی ہے، کی ہے جی یہ بہت بڑی پوسٹ تے لگا ہوا ہے۔ اتنا دی دولت نو کی کرنا ہے؟ چٹنا ہے۔ اتنا دی دولت نو اس واسطے نبی علیہ السلام دے نا بول ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نو آج دے میرے پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر آج جڑا میں واقعہ سناؤں لگا ہے، اے میری زندگی دا سب تو اہم ترین جوڑے پتہ چل جائے بیوی کس طرح دی ہوندی ہے تے شوہر کس طرح دا ہوندا ہے تے پھر اللہ پاک برکت دے سارے خزانے کس طرح بندے نو عطا کردا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے غالباً شوہر فوت ہوئے تے ایک دن نہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے پیغام نکاح بھیجا کہ تسی میرے نال نکاح کر لو تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اپنا نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ تہاڈا اسلام ہو رہے، ساڈا اسلام ہو رہے، تہاڈا مذہب ہو رہے، میں مسلماناں دی بیٹی ہے تے تو کافراں دا بیٹا ہے، ایک شرط تے اپنی شادی ہو سکتی ہے، تسی کلمہ پڑھ لو تے میں تہاڈے نال نکاح کرن واسطے تیار ہے۔ ہن ذرا غور و فکر کریا کہ نہ کوئی دولت دا مطالبہ ہے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے، حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں اے ام سلیم جڑی دولت لینی ہے تے تو لینا، مال لینا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تو میرے نال ویسے ہی نکاح کر لائے تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، اگر میرے کول دین نہیں تے میں اس دولت نو کی کرنا ہے؟ اگر میرا خامد نمازی نہ ہویا، اگر میرا خامد دیندار نہ ہویا، میں اس دولت نو کی کرنا ہے؟ غالباً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نکاح بھیجا تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہوئے، انہاں دا آپس کے اندر نکاح ہو گیا ہے۔ ہن تسی برکت دیکھیا تے دین دی وجہ تو حضرت ام سلیم نے دولتاں نہیں دیکھیاں، حضرت ام سلیم نے بھی بہت بڑے عہدے نہیں دیکھے، یہی دیکھیا کہ انہاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بے شک 1 روپیہ بھی کوئی نہیں تے اللہ رب العالمین نے بڑیاں برکتاں دے نال نوازن والی شادی ہو گئی ہے۔ غالباً چند سالاں تو بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ایک بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بیٹے دے نال بڑا پیار کرتے نے، بڑی محبت کرتے نے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے چلے گئے، پچھو انہاں دا بیٹا بیمار ہویا تے بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ہن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی ہو تو ایسی بی بی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے
اپنے گھر والوں آخیا ساڈا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا خامد لمبے سفر تے گیا ہے، واپس آئے گا، اچانک انہاں نوں تسی یہ خبر نہیں دینی جڑا فوت ہو گیا سی نا بیٹا انہوں ایک کمرے دے اندر لٹا دیتا ہے۔ تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی واپس آئے تے حضرت ام سلیم نے نا کھانا پیش کیتا، رات گزاری تے رات دے گلاں دے اندر نا حضرت ام سلیم کہندیاں نے ایک تسی منو مسئلہ دا دسو، اگر کوئی بندہ اپنوں امانت دے کے جاوے امانت انہاں دی واپس کرنی چاہیے نا، کہندے واپس کرنی چاہیے۔ فرمایا جڑا اللہ پاک نے اپن نوں بیٹا دیتا سی نا وہ بھی اللہ پاک دی امانت سی، اس امانت نو اللہ رب العالمین نے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بہتے غصے کے اندر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے آن کے فجر دی نماز پڑھی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دیتی، بچے نو دفن کر دیتا۔ صبر دیکھو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو محدثین نے سب تو بڑا نقطہ کڈیا ہے کہ جیڑی بیوی اپنے خاوند کو تکلیف نہیں نہ دیندی، پریشان نہیں نہ کرتی، انہوں اللہ رب العالمین برکتاں کس طرح دیندا ہے۔ غالباً چند سالاں تو بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایک اور خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے جن دا نام حضرت عبداللہ رکھیا ہے۔ میں ایک بندے دے بارے پڑھیا ہے، بیان کرتے نے اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بیٹے دیتے سی تے مدینے دے اندر اے 9 دے 9 بیٹے حافظ قرآن سیگے۔ کنیاں برکتاں نے صبر دیاں، ساڈے گھراں دے اندر ذرہ برابر صبر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکر کرنے والی بیوی، ذکر کرنے والی بیوی قیامت والے دن اللہ پاک دیاں خوبصورت جنتاں دے اندر ہوئے گی۔ شکر کوئی نہیں، 24 گھنٹے گلے شکوے جتھے بہ گئی ہے، خامد دے گلے شکوے۔ جیڑی عورت اپنے خامد دا راز نہیں نہ رکھ سکتی وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی دے رشتے دے اندر سب تو پہلی تے سب تو اہم ترین چیز ہے رازدانی۔ جیڑی بیوی نے راز نہیں رکھنا، تھان تے اپنے خامد نو کھجل کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، اوتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں نہیں ہوندیاں، اوتھے اللہ پاک دیاں برکتاں نہیں ہوندیاں۔ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بیوی ہو تو ایسی، شوہر ہو تو ایسا ہے۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ساڈے گھراں دے اندر برکتاں آ جان، اس دواجی زندگی بڑی ساڈی خوبصورت ہو جاوے، کوئی لوگوں رشتہ کرن تو پہلے سب تو پہلے دین دیکھو۔ میں ہاتھ جوڑدا اس طالب علم دا ایک جملہ تسی یاد کر کے لے جاؤ، اج تسی اپنی بچی دا رشتہ دین دیکھ کے کر دیو، نماز دیکھ کے کر دیو، داڑھی دیکھ کے کر دیو، واللہ چند سالاں تو بعد اللہ پاک عزت بھی دے گا، اللہ پاک رزق بھی دے گا، تے اللہ رب العالمین سب تو مہنگا کاروبار بھی دے گا۔ لوگوں جنہ لوگوں نے دین نو اگے رکھیا ہے نا اللہ رب العالمین نے بڑیاں برکتاں دتیاں ہے۔ اج موقع موجود ہے، اللہ رب العالمین نے عزت دیتی ہے، صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، وہ اولاد نو دین پڑھا دیتا ہے۔ شادی دا وقت آیا ہے، اللہ رب العالمین دے کولوں ایک ہی دعا کرنی، یا اللہ جڑا میں رشتہ کرن لگیا اس رشتے دے اندر برکتاں پا دیں۔ میں تو یا اللہ دین دیکھ کے، نماز دیکھ کے، داڑھی دیکھ کے، شریعت دیکھ کے رشتہ کر دیتا ہے، یا اللہ برکت پاؤن والا بھی کوئی تے رحمت کرنے والا بھی کوئی۔ آخری پیغام، شوہر ہو تو ایسا، اب باہر جڑے نا شوہر نہیں درندے قسم کے انسان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے شوہر نے بندہ ماریا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا کے انہوں سمجھا دے کہ اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جا، آ جڑے تو لاٹھی چاک کے مار رہا نا، ایک لاٹھی اللہ رب العالمین دے ہاتھ دے وچ بھی ہے۔ عورت چلی گئی، چند دنوں تو بعد واپس آئی، آکھن لگی اللہ دے نبی میرے شوہر نے مینوں پھر ماریا وا،
نبی پاک نے فرمایا جا کے سمجھا دے۔ تیسری دفعہ آئی، نبی پاک غصے کے اندر آ گئے، فرمایا اللہ جس بندے نے اس عورت کو ماریا نا، یا اللہ تو اس بندے کا خود ہی حساب لے لے۔ نبی پاک نے اتنی سخت بد دعا دیتی ہے۔ اکثر جڑے خامد ہے نا، گل گل تے منہ تے تھپڑ، چہرے تے تھپڑ مار مار کے بیوی کا ستیا ناس لوگ کر دیندے نے۔ گندیاں گالاں اکثر خواتین کی شکایت ہوتی ہے، میرے ماں پیو نو گالاں کڑدا ہے، گندیاں گالاں کڑدا ہے، کدے چیز دے تانے، کدے فلاں چیز دے تانے۔ پہلے میں گل کی ہر بندے کا مزاج ایکو جہا نہیں ہوتا۔ اگر کسی خامد نو بد مزاج اکڑ مزاج عورت مل گئی ہے تو بندہ صبر کرے، اس کے اندر ہی برکت ہے۔ صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح ہر بندے کے کول ایکو جہا مال نہیں ہوتا، کسی کے کول مال گھٹ ہوتا، کسی کے کول مال زیادہ، ادو بھی بندہ صبر کرتا ہے نا۔ اگر کسی بندے نو کوئی بد مزاج اکڑ مزاج عورت مل گئی تو بندہ صبر کرے، اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرے۔ اتنا ہی اگر کسی خامد یا کسی عورت نو بد مزاج اکڑ مزاج شوہر مل گیا، وہ بندہ صبر کرے۔ تے آ جڑی میں تانوں دعا سکھائی ہے نا، یہ دعا ہر نماز دے اندر پڑھو۔ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ ساری زندگی پرسکون ہو جائے، اس دماغی زندگی کے اندر اللہ پاک برکت کا نزول فرما دے، آ جڑی دعا ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ربنا ہب لنا، یا اللہ آ جڑی ساڈی میاں بیوی دی رشتہ داری بن گئی ہے نا، یا اللہ ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا بڑی انمول ہے۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ پاک نو کہندا کہ یا اللہ للمتقین اماما، یا اللہ جڑی سانو تو اولاد دینی ہے اینو یا اللہ تو متقین دا امام بنا دے۔ رمضان المبارک دے آخری خطبے دا سب تو اہم ترین پیغام اس طالب علم دا نوٹ کر کے لے کے جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ گھریلو زندگی خوبصورت بن جائے، سب تو پہلے پایا نماز، سب تو پہلے عقیدہ توحید ہوئے کہ اللہ پاک بڑیاں برکتاں دے نال نوازدا ہے۔ کیسیاں کیسیاں عورتاں سیگیاں، کیسے کیسے لوگ سی۔ ایک عورت دا نا رشتہ ہوندے باپ نے دیکھیا، عورت پڑھی لکھی ہے، دیندار عورت ہے تے خوبصورت عورت آ، باپ نے اوندا رشتہ دیکھیا تے بیٹی نو کہن لگا بیٹی جی میں تہاڈا فلاں جگہ تے رشتہ دیکھ کے آیا ہوں، تانوں قبول آ؟ بیٹی نے آکھیا ابا جی ایک میں گل کر لگی ہاں۔ فرمایا کی؟ فرمایا آ جڑے تہاڈے بھرا دا بیٹا نا مزدور آ بیچارا، کسے نے اینوں رشتہ نہیں دینا، میں قربانی دینی ہاں۔ آ جڑے تہاڈے بھرا دا بیٹا ہے، اگر اج آپاں انہاں نوں رشتہ نہ دیتا تے انہاں نوں رشتہ کسے نے نہیں دینا، میں قربانی دیتی ہے، بے شک میں حسین ہاں، میرا علم بڑا وسیع ہے، لیکن میں قربانی دینی ہاں، میں تہاڈے اس بھرا دے بیٹے دے نال شادی کرن واسطے تیار ہاں۔ مایا شادی ہو گئی تے اللہ پاک نے بڑی خوبصورت اولاد بھی دیتی تے اللہ پاک نے بڑی خوبصورت دولت بھی دیتی۔ اتنے ساڈے گھراں دے اندر اللہ اصل لڑائی فتنہ فساد اتوں شروع ہوندا ہے جدوں ماں پیو دی سب تو وڈی سوچ پتہ کیڑی ہے؟ ہن بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، سب تو پہلو دیکھنی جاب دیکھنی، دولت دیکھنی ہے، کڈا وڈا بندہ مالدار ہے۔ اس چیز نے لوگوں کا ستیہ ناش کیتا ہے۔ تو پھر شکایت ہوندیاں کر سب نہ اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں، نہ زور پڑھتے نہ اثر پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے غلط کاماں کے اندر ملوث آ۔ پھر اتنے ازدواجی زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ ازدواجی زندگی خوبصورت بناؤ دا سب تو آسان طریقہ ہے اگر رشتہ کرن لگے ہاں تے دین دیکھو۔ سب تو اہم ترین پیغام آج کے خطبے دا ہے جنہاں کو اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں، اللہ پاک انہاں دیاں بیٹیاں نو سلامت رکھے، اللہ پاک انہاں دی اگلی زندگی آسان کر دے۔ لیکن تو باپ آ، تو ماں آ، 1000 دفعہ سوچو رشتہ کرن لگیاں، اج تا تسی رشتہ کر دو گے، تہاڈی بیٹی تہاڈی عزت کرے گی، نہیں بولے گی، قیامت والا دن ہونا ہے، اس بیٹی دا ہاتھ ہونا ہے تے تہاڈا گریبان ہونا ہے۔ مت سمجھی بڑا نمازی ہاں، بڑا پرہیزگار ہاں، آ جڑے حقوق العباد ہے نا،
انہاں دا حساب اللہ پاک نے سب تو پہلے لینا ہے اللہ پاک سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ